الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم فتلقى پس سیکھے یا حاصل کر لیے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات کئی کلمات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا جناب وہ کلمے پڑھنا شروع کر دیے، وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ ان دعاؤں میں سے دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر بتلایا کہ ہم نے آدم کو جو کلمات سکھلائے تھے وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین تھے۔ اور ایک روایت موضوع من گھڑت روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر کہا کہ اللہ جو تیرے عرش کے نیچے نام محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس واسطے اور وسیلے سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ نے اس واسطے سے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، جس پہ کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے جو کہ صحیح حدیث نہیں ہے، جس حدیث کو امام ذہبی نے موضوعات من گھڑت روایات میں گویا کہ اپنی طرف سے کسی نے گھڑی ہوئی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سننے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نبی، کسی پیر، کسی ولی، کسی امام، کسی کے واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ اب یہاں پر کہیں نہیں کہا کہ جو ہے وسیلہ تلاش کرو۔ ہمارے یہ لوگ مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے تک پہنچنے کے لیے چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بڑے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی یہی ذریعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے یہ مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خالص توبہ کو قبول کر لیا۔ خالص توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ، دوسرا نہ کرنے کا عزم، تیسرا آئندہ سے نیک اعمال کرنے کا ارادہ۔ اگر آدمی یہ تینوں باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ انہو، بے شک وہ اللہ التواب، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحیم، رحم کرنا، شفقت کرنا، نرمی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس لیے فتلقى آدم من ربی کلمات۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ آدم نے بہت بڑی غلطی، کاش کہ آدم یہ غلطی نہ کرتا اور وہ جو ہے پھل نہ کھاتا اور نہ ہم دنیا پر آتے، نہ آزمائشوں میں پڑتے، نہ تکلیفوں میں آتے، یہ اپنی طرف سے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے لکھا تھا اور ایسے ہو کر ہی رہنا تھا۔ ہم کہتے ہیں غلطی آدم نے کی، سیاپے میں ہمیں ڈالا اور بھگت آج تک ہم رہے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے، گناہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہ اللہ کا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، ہم جو اس بات کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلطی کی تو کی کیوں، ٹھیک ہے، اور غلطی کر کے ہمیں بھی سیاپے میں ڈال کے چلے گئے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، کٹھے،
فَإِمَّا پس اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تابع ہدایا فمن پس جس شخص نے تابع پیروی کی ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہماری اماں جان حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، جنت سے زمین پر اتار کر کہا کہ جب میری ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے بات کو ماننا ہے، جیسے کہوں جس طرح کہوں اس کے تابع دار رہنا ہے، وہ باتیں ماننی ہے اور کبھی بھی جو ہے نافرمانی نہیں کرنی۔ اور جو ہدایت کی تابع داری کرے گا، رسولوں کی باتوں کو مانے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سب سے بڑا خوف ہے، جب پریشانی کا بہت بڑا دن ہے، ٹینشن کا بہت بڑا دن ہے، ولا هم یحزنون نہ اس دن وہ غمگین ہوں گے نہ ہی وہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون کافر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مشرک بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمان مومن موحد جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو ہے جنت کے اندر ہمیشہ رہنا اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے، جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ممکن ہے۔ ہمارے جو ہے تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے کئی تفاسیر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جنت بھی ختم ہو جائے گی، جہنم بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن مجید کی واضح آیات کے خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ جنت کی زندگی بھی ہمیشہ ہے، جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ ہے۔ اس لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر پھر آدمی زندگی گزارے، اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودگی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے جنت کا مالک بن جائے گا۔ اور اگر اللہ کی باتوں کو نہ مانا، رسول کی باتوں کو نہ مانا، تو پھر جو ہے بڑا معاملہ گمبھیر ہے اور بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اعمال کے اوپر جزا سزا ہے، یہی قیامت کا مقصد ہے، جب آدمی کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اس لیے آدمی کو دن رات کے اندر اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث کا سبق لیں۔ حدیث نمبر 27 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب ربی، بے شک صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے اور بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ اس نے کو توفیق دیا وہاں تک وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ آدمی ہر کوئی اپنے سر کے سائے کا سامان اکٹھا کر لے، کل قیامت کے دن جتنا صدقہ ہوگا اتنا اس کے سر کے اوپر سایہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امتوں کے اندر ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، عشق حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ بادلوں نے اس آدمی کا نام لیا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہے میرے دیکھتے دیکھتے بادل گرجا، بارش برسی اور پانی ایک نالے میں جمع ہو گیا، اور نہ پانی بہتے بہتے ایک باغ میں جا پہنچا۔ میں اس پانی کے پیچھے پیچھے اس باغ میں جا پہنچا، میں نے جا کر دیکھا ایک آدمی
وہ جو ہے پانی کا راستہ بنا رہا ہے اور پانی کو سیدھا کیا جا رہا ہے. میں اس سے پوچھا بھائی کون سا عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیرا نام بادلوں میں لیا گیا؟ اس نے کہا کہ جب بھی میرا باغ کا پھل تیار ہوتا ہے تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے لیے نکال لیتا ہوں, دوسرا حصہ جو ہے اپنے لیے نکال لیتا ہوں, اور تیسرا حصہ اس باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ ایک حصہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا وہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا اللہ نے اس کے لیے پانی کا انتظام کروایا. تو اسی لیے یاد رکھ لے الصدقہ ترد البلاء. آپ نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا, مدارس پر مساجد پر خرچ کرنا, خرچ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی. ما نقصت صدقۃ من مال. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو سر کے اوپر آنے والی آزمائش ہے نا, تکلیفیں, یہ ٹالنے کا ایک ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے, سخاوت کا پہلو اختیار کرنا بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے سخی تھے اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ لازمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, اور اس سے کبھی بھی انسان کے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جی عربی کا سبق وہ لعب کی چیزیں ہیں. سوال ہے ما آدھا یہ کیا ہے؟ کہا آدھا کتار, یہ کتار ہے, کتار کہتے ہیں ٹرین کو. ما آدھی یہ کیا ہے؟ آدھی کرتن, یہ فٹ بال ہے. اچھا اگر فٹ بال ہے پاؤں کو کہتے ہیں قدم, تو پھر کہا جائے گا کرۃ القدم. اور اگر جو ہے اکیلی بال ہے تو اس کو کہا جائے گا کرہ. کہا ما جی یہ کیا ہے؟ کہا جی سیارتن, یہ جو ہے کار ہے. ما جی یہ کیا ہے؟ آجی مسدسن, یہ پستول ہے, پسٹل ہے. پستول یا پسٹل بھی مسدس کہا جاتا ہے. ما جی یہ کیا ہے؟ آدھی آفلہ, یہ بس ہے. ما جی یہ کیا ہے؟ آجی دوابما, یہ غبارہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں عربی کی یاد بھی کریں اور حدیث کا بھی سبق یاد کریں اور ترجمے کا بھی سبق یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان و لمبی زندگی دے, اللہ خوش رکھے آباد رکھے. آج اصل میں جمعہ پڑھایا تو جس کی وجہ سے گلا میرا شدید درد کر رہا ہے, تو میں نے کہا چھٹی نہ ہو, کلاس لازمی پڑھائی جائے. اگر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا تو وہ پوچھ لے. یہ امید ہے آپ کے سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو صحت ایمان و لمبی زندگی دے, اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے, اللہ خوش رکھے آباد رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.